بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج نشست میں ہوں زردار ظہیر الحسن صاحب شاہ صاحب مختصر دی گل ہے کہ یہ گل دسو کہ نئی حکومت جڑی ہے اس اتنے دن ہو گئے قائم ہوئے، اس اتنے دنوں نے کہ پروگرس کے تسی سمجھنے جی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحاگل صاحب، پروگرس تو گورنمنٹ تو قائم ہوئی ہے، گورنمنٹ کی ابھی اسٹیبلٹی قائم نہیں ہو رہی، جس کی وجہ یہ ہے کہ جو ان کے اراکین ہیں یا پیپل کولیشن میں نا مسئلے ان کو آتے رہتے ہیں۔ ابھی تو انہوں نے اپنا سسٹم سارا سیٹ کیا، تو مارکیٹ میں تو بہتری آئی ہے، گندم سستی ہوئی ہے، چیزیں کافی تھوڑا سا ڈاؤن فال ہوا ہے، پیٹرول پہ تھوڑا سا اثر پڑا ہے، تو 6 مہینوں میں تو سمجھتا ہوں اتنا بھی بہت ہے۔ شاہ صاحب کوئی شک نہیں کہ ان کی قیمتیں مارکیٹ میں گری ہیں، لیکن ان کی ایڈورٹائزمنٹ میں بھی ایسی کوئی چیز سامنے نہیں آئی یہ تو ان کا پولیٹیکل ونگ جو ہے وہ کام نہیں کر رہا نا، ایڈورٹائزمنٹ ان کا کام ہے۔ آپ تو محسوس کرتے ہیں نا، مطلب کہ مارکیٹ میں گندم کتنی، مطلب کہ 250 سے 2000 پہ آ گئی ہے، اور جو پیٹرول ہے وہ بہتر ہوا ہے تھوڑا سا، اور پرائسز ہماری بجلی کی بہت بڑی ہیں۔ بیسک جو کام ہے، جو گورنمنٹ کا کام ہے، وہ چیزیں سستی کرنے کے علاوہ روزگار بھی کو کریٹ کرے نا۔ مسئلہ یہ ہے کہ روزگار ہوگا تو روزگار کیا یہ سی پیک کے اس سسٹم کو زیادہ کریں؟ کے حوالے سے وہ لوکل جو ہماری انڈسٹری ہے، یہ والی یہ ڈیولپر جو ہیں، ان کی کوئی ہیلپ آؤٹ کریں، یہ بلڈنگ بنانے میں مدد کریں، کوئی لوگوں کو گھر بنانے میں مدد کریں، تو یہ کوئی لون اس طرف دیں کہ لوگ اپنے گھر شہر بنائیں، تو اس سے بھی مارکیٹ، اس سے آپ کو پتہ ہے 40-50 انڈسٹریز چلتی ہیں ایک گھر بنے تو۔ اچھا شاہ صاحب، ہم آتے ہیں تھوڑا ٹیکسلے کی طرف۔ ٹیکسلا کی جو سیاست ہے جی، یہ نوجوانوں پر مشتمل ہو گئی ہے، اور کیا یہ سیاست ان بیلنس نہیں ہوگی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاورفل اپوزیشن کا مزاج بھی سامنے جو ہے وہ کمزور ہے، اسی طرح یہ بیسکلی ابھی یہ تو اچھی بات ہے، نوجوانوں کو کنورٹ ہوگی تو نیا ویژن کو اپنا اڈاپٹ کرے نا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کا کام ہے کہ ان کو اوریجنل مسائل بتائیں، پرسنل مسائل سے نکل کے اوریجنل مسائل بتائیں۔ جیسے میری پوری کوشش ہے کہ یہ نیشنل ہائی وے کو لیں، نیشنل ہائی وے کو یہ اپ گریڈ کریں، اور یہ حادثات سے ہم بچیں۔ روزانہ جو مرڈر ہوتے ہیں ڈرائیوروں کے نیچے اور موٹر سائیکل کے ذریعے، میری پوری کوشش ہے کہ یہ اس کو پہلی ترجیحات میں اس روڈ کو ایکسٹینشن دیں۔ جی ٹی روڈ کو یہاں سے نکالا جائے، اس کیا جی ٹی روڈ کو ایکسٹینڈ کیا جائے اور میٹرو لائی جائے۔ شاہ صاحب، تیمور مسعود اکبر کا جو سیاسی دھڑا ہے وہ عوام میں تو قائم ہے، لیکن آگے چل کر کیا یہ اپنا مزاج قائم رکھ سکے گا؟ دھڑا وہ تیمور صاحب کا پی ٹی آئی کا تو رہے گا نا۔ پی ٹی آئی کا ایک اپنا وہ ہے، ووٹ بینک ہے، اس کی اپنی ایک سوچ ہے، ایک ڈیولپمنٹ ہے۔ شاہ صاحب وہ اگر تو اٹھ کھڑا ہوا ہے وہ، لیکن اس نے جگہ جگہ جو اپنے مقامی آدمی، 2 آدمیوں کے پاس آنا جانا ہے، باقی ہر یونٹ جو ہے نا وارڈ میں کوئی سیاسی ہو نہیں رہی ہے چیز۔ پورے الیکشن میں وہ کہاں گئے ہیں؟ وہ ووٹ تو وہ جو ہے وہ جو ان کا لیڈر ہے اس کی ہے، غلط ہے یا صحیح، وہ اس پہ بحث ہو سکتی ہے، لیکن ووٹ اس کے کنٹرول میں ہے۔ ان کے آنے جانے سے یا ان کے کام کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ وہ ایسا پھر معاملہ شاہ صاحب پھر ہوتا ہے کہ وہی ووٹ پھر بعد میں حادثاتی میں چلی جاتی ہے، اگر نیچے اپنے بندے ڈلیور نہیں ہوتا، تو ابھی تو انہوں نے ڈلیور تو کرنا نہیں ہے۔ اب تو ڈلیور کا کام جو ہے وہ نون کے بیٹے ہے، نون ڈلیور کرے گی تو رزلٹ دے گی۔ غلام سرور خان کی پچھلے دنوں ملاقات ہوئی اپنا حلیم خان سے، اور وہ بیانوں کی حد سے محسوس تو کوئی بھی نہیں ہوا کہ وہ ملاقات کا مقصد کیا تھا۔ یہ تو ان کو اب پتہ ہوگا کہ انہوں نے وہاں پہ کیا اپنی، ان کے پارٹی لیڈر تو ہے نا وہ، تو کیا وہ کرنا چاہتے ہیں یا کس طرح وہ چلیں گے، یہ تو ان کو پتہ چلے گا۔ میڈیا کو تو زیادہ یہ تھا کہ خان صاحب کا ایک پروگرام تھا کہ جیسے رنگ روڈ ہے اور دوسری طرف اتار انڈسٹری کی طرف سے کوٹ نجیب اللہ تک اپنا موٹر وے ہے، اس کو وہاں سے کوئی لنک کر دیا جائے۔
آپ اس منصوبے کو کیسے سمجھتے ہیں اگر انہی لوگوں کو کہے جو اب موجودہ بیٹھے ہوئے ہیں, دیکھیں یہ بیرسٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, محسن بیٹھے ہوئے ہیں. ہم نے دیکھیں یہ منصوبہ 4-5 سال پہلے ہم نے ان سے ڈسکس کیا تھا, سب سے بڑوں سے. یہ ہم چاہتے تھے کہ ایچ ایم سی سے لے کے یہ ایچ آئی ٹی کے پیچھے سے نکل کے یہ ڈی ٹی روڈ کو ٹچ کر دیں. اس پہ باقاعدہ گوگل سے میپ بنا کے بھی دیا تھا, ٹھیک ہے, نقشہ بھی بنا کے دیا تھا. ایچ ایم سی جو آپ کا انسٹیٹیوٹ ہے نا, وہاں سے آگے پیچھے سے یہ راستہ بیچ میں گیپ ہے ایک, وہاں سے یہ کٹ نکلتا ہے. اور یہ یونیورسٹی کی جو آپ یہ گانگو کی نہر دیکھ لیں, جو ایچ آئی ٹی یونیورسٹی کے پیچھے جو نہیں ہے اپنا بالکل یونیورسٹی کا جہاں پہ گیٹ ہے اس کے سامنے ٹیکسلا گارڈن ہے آگے, نہیں سلطان پور ہے اس کے ساتھ نہر کے ملا, اوپر سے لے نا اس کو, اس ویو میں جال اور سا نہر کے اوپر سے دونوں نہر کے کناروں کو روڈ پکڑے اور سیدھا آپ نکال کے لے جائیں گے اس کو جی ٹی روڈ تک. اچھا شاہ صاحب, غلام سرور خان بہت زیادہ متاثر ہوا, کسی کو شک نہیں تھا کہ وہ 1,08,000 ووٹ لینے والا 16,000 تک چلا جائے گا. اور اب وہ شادی کے حوالے سے اب وہ خوشیاں میں ہیں. ایک تو ان کو مبارک بھی ہم دے سکتے ہیں, اور دوسرا یہ ہے کہ کیا وہ سیاسی سربندی کر لے گا جی؟ یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے وہ پارٹی کون سی جوائن کرتے ہیں. ابھی تو ان کے پاس پارٹی کوئی نہیں ہے میرا خیال ہے. یہ جو استحکام میں ہے یہ استحکام تو وہ پبلک میں اٹھی نہیں ہے, پبلک میں کمزور ہے. پبلک پارٹی تو نہیں ہے نا. کیا یہ دوبارہ پی ٹی آئی میں جائیں تو ان کے لیے بہتر رہے گا؟ یہ تو ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ان کے بارے میں ہم کیا تبصرہ کر سکتے ہیں کہ انہوں نے کیا سوچ کے رکھا ہوا, کیا سوچ مطلب کہ حالات کیا بنتے ہیں پاکستان میں. یہ میرے اور آپ کی تو سوچ نہیں ہوتی. تو چودھری نثار علی خان صاحب پتے کے آپریشن کے بعد گھر منتقل ہو گئے ہیں, ان کی صحت کے حوالے سے بھی تو ہم دعا کرتے ہیں. چودھری نثار علی خان صاحب میرا خیال ہے چودھری نثار علی خان صاحب نے ابھی تک کوئی اتنا فیصلہ نہیں دیا کہ وہ کدھر جائیں گے. ان کو وہ سخت مزاج آدمی ہیں, اور سخت مزاجی میں اپنی سیاست کو ڈیمیج کر رہے ہیں. سخت مزاج میں. شاہ صاحب کیا ہمارے علاقے کو چودھری نثار لیول کا آدمی مل سکے گا جی؟ سر یہ سارے چودھری نثار لیول کے پوسٹیں تو وہی ہیں نا, اب ایڈمنسٹریشن چلانا تو ان کا کام ہے نا. چودھری نثار بھی کیا میں نہیں تھا نا آپ کے علاقے کا, لیکن اس کو چلانا آتا تھا, تو ان کو بھی تو وہ رول اینڈ ریگولیشن رکھنا چاہیے نا. ذیشان صدیق بٹ کا سیاست میں جو نثار خان کے ساتھ جو ملن ہے وہ کیا سمجھتے ہیں آپ کا؟ اب وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ واپس یا تو دھون میں آ جائیں اور دوبارہ اپنی پارٹی میں بحال ہو جائیں, تو یا یہ تو ان کا ڈیسیجن ہے کہ وہ اب چودھری نثار کا سیاست کریں گے یا نون کے ساتھ کریں گے. ابھی تک تو لگ رہا ہے وہ چودھری نثار کے ساتھ کریں گے. تو شاہ صاحب ٹیکسلا میں اسٹریٹ کرائم بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں, چھوٹے چھوٹے ڈکیتیاں شروع ہو رہی ہیں, چھوٹے چھوٹے دکاندار لوٹے جا رہے ہیں. جب آپ کی پولیس چھوڑ دے گی ہر بندے کو پکڑ کے پیسے لے کے, تو پھر انجام تو یہی ہونا ہے. تو شاہ صاحب اس کے لیے کیا ہے کہ ٹیکسلا کے چوک وغیرہ ادھر کو کیمرے شیمرے لگا دیے جائیں گے؟ سر کیمرے کیا, ان کو پتہ ہے نا چور کون ہے. آپ کی پولیس کو پتہ ہے, آپ کی پولیس آپ کی اگر کام کرے تو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے نا. ان کو چور نہیں پتہ. کیا خیال ہے آپ کو؟ کیا خیال ہے؟ تو شاہ صاحب بیرونی شخصیات کون سی آ رہی ہیں جی آپ کے پاس کوئی؟ سر ابھی لیٹسٹ کوئی بھی نہیں ہے, بس جو آ رہا ہے کا سیزن ہے. آج آذربائیجان کے امبیسڈر سے ملاقات ہے, تو وہ ہوگی. شاہ صاحب میں نے دیکھا ہے ٹیکسلا میوزیم میں سیاحت تو ماشاء اللہ جی شروع ہو چکی ہے, دوبارہ لوگ آنے شروع ہو گئے رہے ہیں. نہیں کیا تو آپ نے اس میں بڑا بڑا کام کیا ہے. ابھی ہماری وجہ سے ہم نے وہ یہ جو بدھسٹ ڈے ہے وارسا, یہ 28 تاریخ کو رکھا ہے ہم نے وہاں پہ فارن آفس میں. اچھا. تو وہ گرمی کی وجہ سے انہوں نے وہیں اٹینڈ کر دیا بدھسٹ ڈے, اور وہ وہاں ہم جائیں گے. اور کوشش تو ہماری تھی کہ وہ ٹیکسلا میں ہوتا, لیکن گرمی کی شدت سے یہاں ارینجمنٹ ناممکن تھے وہ لوگوں کا آنا جانا, اور سیکورٹی پرابلم بھی آپ کو پتہ ہے پھر ہو جاتے ہیں. سب کوئی مزید بات کرنا چاہیں؟ بس اللہ تعالیٰ خیریت کرے گی, اللہ تعالیٰ سب کی خیریت کرے. اللہ تعالیٰ آپ کے جو ہیں فلسطینی ان پہ اللہ تعالیٰ رحم کرے. اللہ تعالیٰ ایرانی صدر کو اپنے رحمت میں
ویسے تو شاہ صاحب وہ ان کا بہت زیادہ حادثہ ہوا، لیکن وہ قوم ہے ووٹ کھڑی ہوگی، اس میں حادثہ تو کوئی نہیں، ان کا پہلے سے زیادہ، پچھلا آدمی پہلے سے زیادہ ہمیشہ بہتر ثابت ہوا ہے۔ نہیں پر دیکھیں نا یہ، لیکن اس قوم کا فالٹ تو ہے نا، ہاں، اہم شخصیت سے وہ محروم ضرور مطلب ہے۔ اہم شخصیت کے کو آپ کس قسم کا ہیلی کاپٹر دے رہے ہیں، اس کی یہ ان کا ویسے سیکورٹی فالٹ ہے کہ وہ انہوں نے ان کو دیکھنا چاہیے کہ یہ کیا مسئلہ ہے، کیا دیکھنا چاہیے، ابھی جس بالکل۔ طرح دیکھیں ہمارے مسلمانوں کے خلاف تو سازشیں ہوتی رہتی ہیں، جیسے اب دبئی لیکس نکلا ہے آپ کے، ہاں جی، تو دبئی لیکس کو یہ تو نہیں پاکستانیوں کے لیے نکلا ہے، بیسکلی تو یہ دبئی کو خراب کرنے کے لیے نکلا ہے نا۔ دبئی کو خراب کریں گے۔ دبئی میں انویسٹمنٹ ہوتی تھی، دبئی میں لوگ انویسٹمنٹ کرتے تھے تو دبئی اوپر جا رہا تھا، تو مسلمانوں کی کنٹری اوپر جا رہی تھی۔ تو اب انہوں نے سازش کی یہ ساروں نے کہ دبئی والے چونکہ ایگری نہیں ہو رہے تھے کہ کئی مسائل میں، تو انہوں نے ان کے یہ راز نکالنے شروع کر دیے کہ یار یہ اب دبئی بھی خراب ہو۔ تو آپ کے ساتھ ایسے صاحب تو تاڑیاں مار رہے ہیں نا کہ وہ جی دیکھو جی بندہ نہ نکل آئے جی اتنے جائیداداں نہیں آنے تھے، یہ کی طرح وہ کی طرح آپ تاڑیاں مار رہے ہیں، اس کے بدلے وہ آپ کا ایک دنیا میں جو دبئی نام ہے مسلمانوں کا ملک ہے اس کو برباد کر رہے ہیں۔ اصل میں سازش یہ ہوتی ہے، سازش یہ ہوتی ہے، بالکل، ہم مسلمان ہی تاڑیاں مار رہے ہیں اور ہمارے ہی ملک برباد ہو رہے ہیں، برباد ہو رہے تو ہیں۔ یہ سازش اس قسم کی ہوتی ہے۔ تو یہ لوگوں کو ہماری جو ہمیں سمجھ آتی ہے 10 سال بعد، 10 سال بعد سمجھ آتی ہے۔ شاہ صاحب انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی، بہت بہت مہربانی۔ مہربانی سر، تھینک یو۔